أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، آج کل ہالووین کا نام بہت سننے میں آ رہا ہے۔ ظاہر ہے ہر شخص جاننا چاہتا ہے کہ ہالووین آخر ہے کیا۔ یہ ایک تہوار ہے جس کا تعلق 2000 سال پہلے کے کیتھولک لوگوں کی مذہبی اور ثقافتی روایت سے نکلتا ہے۔ یہ لوگ 2000 سال پہلے انگلینڈ اور یورپ میں پھیلے ہوئے تھے۔ 21 اکتوبر کو فصلوں کی کٹائی کے موسم کا اختتام ایک تہوار کی صورت میں منایا کرتے تھے۔ اس تہوار کا نام سیم ہن تھا۔ اس رات کو کیتھولک لوگوں کا نیا سال بھی شروع ہوتا تھا۔ ان کے نزدیک پرانے سال کے اختتام اور نئے سال کے آغاز کا یہ درمیانی وقت بہت نازک ہوتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے اس وقت مرے ہوئے لوگوں کی روحیں زمین پر واپس آتی ہیں۔ اس رات وہ لوگ گروہوں کی شکل میں آگ کے الاؤ جلاتے تھے تاکہ مردہ لوگوں کی ان روحوں کو عالم روا میں واپس بھیجا جا سکے تاکہ وہ انہیں زمین پر آ کر نقصان نہ پہنچائیں۔ لیکن جب عیسائی چرچوں کا اثر و رسوخ علاقوں میں بڑھا تو 7ویں صدی میں انہوں نے اس تہوار کو کچھ تبدیلیوں کے ساتھ اس سے اگلے دن یعنی 1 نومبر کو اپنے اولیاء کا دن کا نام دے دیا۔ اس طرح ان پر کیتھولک لوگوں کی مذہبی اور ثقافتی روایات کو عیسائیت کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ اس طرح یہ ان کے مذہبی شہداء اور اچھے مذہبی لوگوں کو یاد کرنے کا دن بن گیا۔ اس وقت یہ اولیاء کا دن ہالومس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس میں ہالو سے مراد مقدس اور ماس کو سادہ زبان میں چرچ والی سروسز یعنی عبادات کہا جا سکتا ہے۔ اس طرح اس دن سے پہلے والی شام کو آل ہالوز ایوننگ کہا جانے لگا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ آل ہالوز ایوننگ سے تبدیل ہو کر ہالووین بن گیا۔ امریکہ میں اس دن کا آغاز تب ہوا جب آئرلینڈ کے باسی 1840 میں امریکہ میں آباد ہوئے۔ وہ اپنے ساتھ اس فیسٹیول پر پہننے والے خاص کپڑے اور چہرے پر پہننے والے ماسک لے کے آئے تھے۔ اس دن وہ ہمسایوں اور دوسرے لوگوں کو تنگ کرتے اور ماسک پہنتے تاکہ پہچانے نہ جا سکے۔ پھر یہ تنگ کرنا بڑھتے بڑھتے 1930 کی دہائی میں ایک عذاب بن گیا۔ تب لڑکے ماسک پہنتے، لوگوں سے کھانے کی چیزیں مانگتے اور انکار پر انہیں بے حد تنگ کرتے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ ایک غیر تکلیف دہ اور چھٹیوں میں منانے والا تہوار بن گیا۔ مختصر طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس تہوار کی بنیاد اس قدیم کیتھولک مذہبی روایت پہ ہے کہ اس رات دنیا کی طرف واپس آنے والی بدروحوں کو ڈرا کر واپس بھیجا جائے۔ علماء کے مطابق اسلام میں کسی ایسے تہوار منانے یا اس کا حصہ بننے سے روکا گیا ہے جس کی بنیاد غیر اسلامی جاہلانہ مذہبی روایت پہ ہو۔ ایسا کرنا ان لوگوں کے پیچھے چلنے کے مترادف ہوگا جس سے ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف روکا بلکہ اپنی امت کو خبردار بھی کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے سے پہلی امتوں کی ایک ایک لمحے اور ایک ایک گز میں نقل کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی کھائی میں گریں گے تو تم بھی ان کی نقل کرو گے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا یہود و نصارہ مراد ہیں؟ حضور نے فرمایا، پھر اور کون؟ ناظرین، آج کل مسلمانوں میں بھی اس تہوار کو بنانے کا رواج چل نکلا ہے۔ مغرب کی ہر غلط صحیح بات اپنانے کو اپنا ایمان سمجھنے والے ہمارے ایکٹر، ایکٹریسز اور میڈیا اسے خوشنما بنا کر ہمیں دکھا رہا ہے اور ہم میں سے اکثر اسے اپناتے نظر آتے ہیں۔ کالجز اور یونیورسٹیز میں خاص طور پر ہالووین پارٹیاں رکھی جاتی ہیں اور دیگر جاہلانہ رسموں کی طرح اس فضول چیز میں بھی دن بدن اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ ناظرین، ہم مسلمان ہیں اور ہمیں ہر مقام پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ دنیا ایک آزمائش ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اللہ پاک اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی ہر وقت کوشش کرنی چاہیے اور اس طرح کے فضول کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے۔